الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمت من اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ولو کنت، اور اگر آپ ہوتے، فظا بدخلق، غلیظ القلب سخت دل، لانفضوا تو یقیناً منتشر ہو جاتے، من حولی کا آپ کے گرد سے. فاعف عنہم، پس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشاورت کیجئے امری کام میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، پس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں سے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّہ، پس اللہ تعالیٰ ہی کی بڑی رحمت کی وجہ سے. یہ رحمتن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں بڑی رحمت، اور ما یہاں پر لا کر اس کے اندر تاکید پیدا کر دی گئی ہے مزید. فبما رحمت من اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے. ولو کنت، اور اگر آپ ہوتے، فظا بدخلق، یعنی آپ کے لئے اخلاق کے اندر برے، غلیظ القلب سخت دل، لانفضوا تو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے، وہ بھاگ جاتے، من حولی کا آپ کے گرد سے، آپ کے قریب سے. فاعف عنہم، یہ قریب ترجمہ صرف سمجھانے کے لیے کیا، ویسے بنتا نہیں ہے. لانفضوا تو وہ بھاگ جاتے، من حولی کا آپ کے گرد سے. فاعف عنہم، پس آپ درگزر کیجئے ان سے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم، اور ان سے مشاورت کیجئے، فی الامر کام میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، پس اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں سے. گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو احد والے دن غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کی، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی. ان میں سے ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی. تو اب یہ ظاہر ہے اس چیز نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر ان کی عظمت کو کم کر دینا تھا کہ یہ وہ میرے ساتھی ہیں، میرے وہ شاگرد ہیں جو میری بات نہیں مانتے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا بڑا فضل اور بڑا احسان کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی بڑی رحمت کر رکھی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں. یعنی یہاں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہے عطا کرتے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
کہ جس چیز کے اندر بھی رحمت اور شفقت آ جاتی ہے وہ اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے، مزید اس کو نکھار دیتی ہے۔ تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو اس کے اندر نہ ہی میرا یا آپ کا کسی کا کمال ہوگا کہ میرے اندر اگر نرمی آ گئی تو میں کہوں کہ جی میرے اندر نرمی ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر نرمی رکھ دی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے فوائد پھر انسان کو بہت سارے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نرمی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یقیناً وہ فوائد پھر انسان اکٹھے نہیں کر سکتا جو کرنے چاہیے۔ اور ایک جو قائد ہوتا ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں، کبھی نرم اور کبھی گرم۔ صرف نرم ہی ہونا یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہم پر ایک ایسے شخص کو مقرر کر کے جا رہے ہیں کہ اس نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کیونکہ وہ سخت طبیعت کے تھے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ سیدنا عمر وہ ہیں کہ اگر ان کے اوپر ذمہ داری پڑے گی تو یہ انتہائی نرم ہو جائیں گے۔ اور پھر اتنے نرم ہو گئے تھے کہ شام کے اندر، ان علاقوں کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور ان کو سخت ہونا پڑا ان کی وجہ سے کہ اگر حاکم بھی نرم ہو جائے، میں بھی نرم ہو جاؤں تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ایک کو سخت ہونا پڑا اس وجہ سے کہ تاکہ معاملات چلاتے رہیں۔ تو یعنی یہ ضروری ہوتا ہے، اگر مثال پرنسپل نرم ہے تو پھر جو وائس پرنسپل ہوتا ہے وہ پھر سخت اس کو ہونا پڑتا ہے، نہ بھی ہو کیوں کہ نظام چلانا ہے۔ اگر وائس پرنسپل نرم ہے تو پھر پرنسپل کو ہی خود سخت ہونا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر دونوں ہی نرم ہوں گے تو بچے کسی کے قابو میں آنے والے نہیں، وہ کہیں گے نہ پرنسپل کے کنٹرول میں نہ اس کے۔ تو پھر تیسری چیز کیا رہ جاتی، ظاہر ہے پھر استاد ہے، اس کو پھر سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو کہیں پر بھی اگر یہ نکال دی جائے سختی تو معاملہ نہیں چلتا۔ تو قائد کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، لیکن رحمت شفقت خاص طور پہ جب غلطی ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کے لیے نرم ہونا یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ غلطی والے کام پر آپ پھر تنبیہ بھی کرنا مقصود ہے، اور آپ نے نرمی بھی دکھانا ہے تاکہ وہ آپ سے بھاگے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لیے آپ کی اس خاص صفت کو ذکر کیا کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی پھر بھی آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے آپ کے اوپر، آپ کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ بدخلق ہوتے، ٹھیک ہے، سخت ہوتے، دل آپ کا سخت ہوتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ موجود ہیں یہ پھر آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، آپ سے بھاگ جاتے۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نرم ہے صحابہ کے لیے، پھر بھی ایک رعب دبدبہ نبی علیہ السلام کا صحابہ پر موجود تھا، اور یہ رعب اور دبدبہ عزت اور توقیر کی وجہ سے تھا۔ یہ عزت اور توقیر کی وجہ سے، کیونکہ ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے خوف کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے تعظیم میں، عظمت کے اندر انسان۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آپ پڑھ لیں، کوئی بھی صحابی نبی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے یا آپ کا جسم ہے اس کی اوصاف نہیں بیان کر سکا مکمل طور پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی جرأت نہیں ہو سکی کہ ہم اچھی طرح آپ کے چہرے کو یا آپ کے پورے جسم کا مشاہدہ کر سکیں، یہ صرف آپ کا رعب اور دبدبہ۔ اور یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی اس چیز کا کہتے ہیں تقریباً 20 یا 25 سال کہتے ہیں میں نے اس چیز پر لگائے، میں نے بڑی تلاش کی کہ مجھے کوئی مل جائے مکمل خاکہ کہ نبی علیہ السلام کا کسی ایک صحابی نے کسی نے مکمل خاکہ بیان کر دیا ہو کہ آپ علیہ السلام ایسے تھے، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے کان ایسے تھے، ناک ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی۔ کہتے مجھے نہیں ملی، ہاں چند چیزیں مل جاتی ہیں، مکمل طور پہ کہتے نہیں ملتے۔ اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یہی ہے کہ کسی صحابی نے آپ کو اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی
نہیں، اور یہ آپ کا کیا تھا؟ تعظیم کی وجہ سے رعب تھا ان کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد خلق ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے جو ارد گرد موجود ہیں یہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، یہ بھاگ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ فاعف عنہم، اب ظاہر ہے ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے درگزر کریں، معاف کر دیں ان کو۔ آپ کی نافرمانی کی، حالانکہ نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ ظاہر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے حکم دیا تھا، میری بات نہیں مانی، تو اس لیے کہا فاعف عنہم، ان سے درگزر کریں، کیونکہ پیچھے اللہ نے معاف کر دیا، اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی معاف کر دو۔ واستغفر لہم، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ان کے لیے استغفار بھی کرو، یعنی اللہ سے بخشش بھی مانگنی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، ہم کیا ہوتا ہے کہ استغفار توبہ جو کروا رہے ہوتے ہیں کس شخص سے کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو اعلیٰ انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اصحاب کے لیے استغفار کریں، یہ اس کی یعنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معافی طلب کرنا، ایک تو اس کے اندر صحابہ کے لیے دل جمی والی بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو ان کے لیے حکم دے دیا کہ آپ استغفار کریں، صحابہ کی یعنی یہاں سے عظمت بھی واضح ہو رہی ہے۔ اور دوسرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، اور اس کے باوجود پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ ان کے لیے آپ نے استغفار کرتے رہنا ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور اب ظاہر ہے تیسری جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حکم جو آپ نے دیا تھا مشاورت کے بعد ہی دیا ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک بات انہوں نے نہیں مانی، غلطی کر دی تو آپ ان سے مشاورت چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہنا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا جو آپس کا معاملہ ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مشاورت کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کئی اذہان مل جاتے ہیں، ایک طرف میرا اپنا ذہن ہوگا، اور اگر ہم 10-15 افراد مل کر اس کے اوپر رائے لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ 10-15 ذہن وہاں پر مزید آ گئے، تو وہاں پر بات کھل کر اور سامنے آ جاتی ہے، اس کے جو نقائص ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں مثال ہے فوائد ہوں گے 1 یا 2 یا 4، نقائص بھی 1 یا 2 ہوں گے، پھر کسی اور کے ذہن میں کوئی اور نقائص ہوں گے، کسی اور کے ذہن میں اور کوئی فوائد ہوں گے، تو اس طرح اس چیز کو پرکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر رائے مثال میری ایک تھی، پھر مشاورت کے اندر دوسری تیسری رائے بھی آ گئی ساتھ میں، ٹھیک ہے، کہ اس سے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، وہ اس سے بہتر ہو وہاں پر وہ رائے دینا۔ تو اس کے لیے اس کے اندر مشاورت کے اندر یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ جو میں نے امیر نے مثال ایک چیز لازم کر لی یا اپنے ذہن میں بٹھا لی، اب وہ کہیں گے مشاورت تو چلو ایک میں نے خانہ پوری کے تحت کرنی، نہیں، مشاورت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی غلطی پر ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی پہلو میرے سامنے نہ ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں مسجد تھی، نیچے بیسمنٹ تھا، خواتین کے لیے وہ مدرسے کا انتظام ادھر نہ کرنے لگے، وہ مسجد ہی تھی پہلے، یعنی نیچے پڑھتے تھے اوپر منزل بن گئی تو ادھر پڑھنے لگ گئے، پھر تو انہوں نے کہا ہم اس کو وہ مدرسہ بنا دیتے ہیں خواتین کا۔ تو اب کرتے کرتے مشاورت کے اندر ایک پھر ذہن میں سوال یہ آیا، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اور مسجد کے اندر جب آپ نے مدرسہ قائم کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ایسی خواتین بھی آئیں گی جو آ نہیں سکتی، پابندی ہے شریعت کی روح سے ان کے اوپر۔ اب وہ کیسے آئیں گی؟ وہ ان کے ذہن کے اندر، امیر کے ذہن میں اس وقت یہ چیز نہیں تھی، لیکن جب ایک رائے دی گئی پھر ان کے ذہن میں آئی، اور انہوں نے پھر کیا کیا، آدھ و آدھ یہ مسجد کا حکم دے دیا اور آدھی مسجد کے حکم سے نکال دی، ٹھیک ہے، دیوار تو نہیں کی، وہ دوسری ایک آڑ سی لگا دی بہرحال۔ تو مقصد کیا ہے کہ اگر وہ مشاورت نہ کرتے تو پھر اس مسجد کے اندر ایسی خواتین کا آنا کیا ہو جانا تھا، مشکل، اور پھر جب مشکل ہوتا وہ کیسے پھر تعلیم حاصل کر پاتی۔ تو یعنی یہ کس لیے وہ راستہ کھل پڑا
اس کی وجہ کیا بنی کہ مشاورت ہوگی. تو اس لیے مشاورت اس کے فوائد زیادہ ہیں، تو اس لیے فرمایا وشاورہم فی الامر. یہاں پر دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلانا بھی ہے، تعلیم بھی آپ کو اللہ نے دینی ہے، حکم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے. لیکن جو معاملہ آپس کا ہے اس کے اندر بھی حکم اللہ کا ہی آنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. لیکن کیا ہے، آپ کو کہا گیا نہیں، اپنے اصحاب سے رائے لینی ہے، آپ نے مشاورت کر لینی ہے تاکہ بات آپ کے سامنے ہو جائے. اور اس سے مقصود کیا تھا کہ ظاہر وہ صحابہ نے جو غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ وہ جو صحابہ کے دل میں ایک چیز آ گئی تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے نافرمانی کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت، فرمایا جب تم پختہ ارادہ کر لو، یعنی رائے لینے کے بعد ایک چیز کے اوپر امیر اتفاق کر لیتا ہے اور سب اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہی بات درست ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، فتوکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر اس کے نتیجے کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، بسا اوقات رائے بھی لی گئی، مشورہ بھی کیا گیا، پختہ ارادہ بھی ہو گیا، اور جب کام کرنے لگے پھر کہیں پر کوئی سستی ہو گئی یا پھر کہیں پر رکاوٹ آ گئی. لوگ کہتے ہیں اچھا جی مشورہ نہیں لیا تھا نا، دیکھو مجھے بھی شامل کر لیتے تو یہ آج کام نہ ہونا تھا. نہیں، فرمایا کہ اس کے نتیجے کو پھر آپ نے اللہ رب العالمین پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر وہ خیر رکھی ہوگی معاملہ ہو جائے گا، نہیں ہوگی خیر اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے اس سے پھیر دینی ہے. تو فتوکل علی اللہ یہ ایک بنیادی یعنی کہ ضرورت ہے انسان کے لیے کہ ہر معاملے کے اندر وہ توکل، اعتماد صرف اللہ رب العالمین کے اوپر انسان رکھے. اور یہاں پر اس چیز کے اوپر غور کریں کہ توکل صرف اس کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا، بلکہ پہلے آپ نے سارے کام کرنے، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے. آپ نے ظاہری اسباب اختیار کر لیے، اس کے بعد آپ نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ان اللہ یحب المتوکلین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ صرف خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کن کی بیان کی ہے، رسولوں کی اور اہل ایمان کی. فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، اور وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں اس پر ہم نے صبر بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہی ایمان والوں کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی جس پر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے نبی کا، اور نبی نے ہر ایک کے سامنے جانا ہے، ہر قسم کے بندے کے سامنے جانا ہے. ہم نے تو شاید کسی کو چھوڑ دینا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، تو ہمارے حالات ان سے بہت مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. تو اعتماد اللہ رب العالمین پر. اور اعتماد کس طرح ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کے ساتھ مثال دے کر فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح اعتماد کرو جس طرح کے اعتماد کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے جس طرح کے پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. صبح وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں. اب یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے، ان کا کوئی باقاعدہ روزگار نہیں، کوئی نوکریاں ملازمتیں ان کی نہیں لگی ہوئی، کوئی دکانیں نہیں ہے کہ صبح جا کے اس نے دکان کھولنی ہے وہاں پر بیٹھ جانا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے، اللہ پر اعتماد ہے. اور صرف توکل وہاں پر بیٹھ کر نہیں، یہاں پر جو چیز ہے وہ کیا ہے، پرندہ محنت کر رہا ہے، اڑان کر رہا ہے، اڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں تک وہ جاتا ہو، کتنا فاصلہ طے کرتا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ اصل کیا چیز ہے، انسان کے اوپر محنت ہے، اور محنت کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین پر انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب کچھ لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، صرف اس کی نشاندہی کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ ووٹ، جو ہمارے ہاں ووٹنگ چلتی ہے، اس کو بھی مشاورت کے اندر لے کر آتے ہیں. حقیقت میں یہ مشاورت نہیں ہے، مشاورت الگ چیز ہے، ووٹنگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کو ووٹ والا جو معاملہ ہے ہمارے ہاں جو چلتا ہے، جی اس کو ناظم بنانا چاہیے، اس کو کونسلر بنانا چاہیے، اس کو وزیر اعظم، اس کو صدر. ٹھیک ہے. ہم ووٹنگ کرواتے ہیں. اب یہ جو ووٹنگ ہے، کچھ لوگ اس کو مشاورت کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ طلب کیا گیا. مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. یہاں تو دیکھیں نا، ایک مثال ہے،
معزز بندہ ہے، آپ یوں لے لیں عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، مفسر ہے، وہ رائے دے رہا ہے کہ اس بندے کا انتخاب کر لو۔ ایک بندہ بالکل دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ کہتا نہیں اس کا انتخاب کر لو۔ اب اس کے جو انتخابات زیادہ ہو گئے، ووٹ اس کا کم ہو گیا، مثال ہے، اب رائے نہیں دیکھی جا رہی نا یہاں پر، حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اولو الاحلام عقل مند کہاں پر تھے، سمجھدار لوگ کس کے ساتھ تھے، کون سے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کس کا انتخاب کیا ہے۔ ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم پرچیاں گن رہے ہوتے ہیں۔ اب پرچیوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ جی پرچی اس کی زیادہ نکلی، اس کی کم نکلی، زیادہ لہٰذا اس کا ووٹ زیادہ ہے، اس کو آپ نے امیر بنا دینا۔ شریعت کے اندر یہ چیز بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لانا چاہیے، اس کو مشاورت کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے، اور پھر ووٹ کو امانت کہہ دینا، وہ ووٹ کو مشاورت کہہ دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں اگر امانت ہوتی تو پھر آپ مشاورت دیکھیں نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشاورت کے لیے انتخاب کیا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کمیٹی بنائی تو اس میں کس کو شامل کیا؟ جو عشرہ مبشرہ تھے، اور ان میں سے اپنے بہنوئی کو نکال دیا، اپنے بہنوئی کو نکال دیا، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کو سائیڈ میں کر دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہہ دیں کہ جی انہوں نے اپنے خاندان والے شخص کو آگے کر دیا۔ یعنی صحابہ اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ تم افراد بچے ہو، عشرہ مبشرہ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی تھی، اب ان میں سے تم لوگ بچے ہو، اب تم آپس میں اپنے میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ تو یہ ہوتی ہے مشاورت۔ اب یہاں تو پوری دنیا، مطلب پورے پاکستان میں مشاورت ہو رہی ہے، کسی کی رائے کو کوئی نہیں اہمیت دی جا رہی کہ کون کہاں پر ہے، کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اصل چیز جو ہے وہ اگر اس کو آپ مشاورت کہتے ہیں تو مشاورت کے لیے پھر لازم ہوتا ہے کہ اسی سے مشورہ لیا جائے گا جو اس کا اہل ہوگا۔ اب مثال ہے، آپ بلڈنگ بناتے ہیں، اب میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اب مجھے آپ کہیں کہ جی قاری صاحب یہاں پر پلر ہونا چاہیے یا یہاں ہونا چاہیے، اب میں کیا آپ کو رائے دوں گا؟ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں، کبھی کروایا نہیں، تو میں آپ کو کہوں نہیں ادھر سے ادھر لگا دیں، اور آپ کہیں ٹھیک ہے قاری صاحب نے کہا تھا ادھر لگا دیں، بعد میں وہ عمارت گر پڑے، سارا ملبہ میرے اوپر آپ ڈال دیں۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ رائے بھی اسی سے لی جاتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے، جو اس منصب کے لائق ہوتا ہے، یا جو ان ساری چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے متعلق اس کو پتہ ہو کہ یہاں پر کیا چیز ضروری ہے، تو اس لیے اس کو اس کے اندر نہیں شمار کرنا چاہیے۔ اور اس کا شیخ بٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد بھی کیا یہاں پر کلی طور پر، کہ انہوں نے کہا یہ ایک الگ چیز ہے ووٹنگ، اور یہ مشاورت ایک الگ چیز ہے، اور کئی فرق انہوں نے یہاں پر ذکر کیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔